بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کی وسعتوں تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہیں؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے سائنسدان اس تھیوری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمین بھی، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 7 آسمانوں کے معنی کیا ہیں؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ فضا اور آسمان کی 7 تہیں ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت کی 7 سطحیں ہیں، یعنی بہشت 7 سطحوں پر 7 تہوں پر مشتمل ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے 7 آسمانوں کے معنی کیا ہیں اور 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے۔ آسمانوں اور کہکشاؤں کے بارے میں سائنسی لحاظ سے پائے جانے والے لمحات کے پیش نظر قرآن مجید میں بیان کیے گئے 7 آسمانوں کے بارے میں قطعی طور پر کوئی نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سلسلے میں اعتماد و گمان کی صورت میں چند نظریے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں مستقل غافل نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا مقصد انسان کی تربیت اور ہدایت ہے، اور قرآن مجید کا 7 آسمانوں اور زمین، سورج اور زمین کی حرکت وغیرہ کے بارے میں اشارہ ان کی حقیقت کے علاوہ خداوند تعالیٰ کی لافانی قدرت کی نشانی ہے، اور خدا کو پہچاننے کی راہ ہموار کرنا اور حرکت کے بارے میں تفکر اور تدبر کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے اس طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، اللہ ہی نے 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے سروں پر سے ایک بادل گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بادل اور یہ زمین کے کونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بادل کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے جو شکر نہیں کرتی نہ اس کو پکارتی ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ پہلا آسمان ہے، یہ محفوظ چھت ہے اور موج مکفوف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے درمیان اور اس آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دہرایا۔ آپ نے فرمایا، اس کے اوپر 2 آسمان ہیں اور ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، حتیٰ کہ آپ نے 7 آسمانوں کو گنا اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اور آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے اور اس زمین کے نیچے ایک اور زمین ہے اور ان 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم کسی شخص کو زمین سے باندھ کر سب سے نچلی زمین تک لٹکاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ پر گرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے کسی پر ظلم کر کے اس کی زمین چھینی، اس کے گلے میں اتنی زمین کا یا 7 زمینوں تک کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ ڈاکٹر موریس ہوکائے کی کتاب اسلام بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے
تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح اور بہت سی زمینیں اور کائنات میں موجود ہیں جہاں انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں، علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر کسی ایک نام کا شخص اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ مسلمان سائنسدان پر امید ہیں کہ آج فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر سائنسی غار میں ہونے والے تجربے سے قرآن کریم کی اس پیشگوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیایں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کائنات میں بلیک ہولز ہماری کہکشاں کی طرح اور کہکشاؤں اور ہمارے نظام شمسی کی طرح دیگر نظام شمسی کی موجودگی کے تصورات کو تقویت مل رہی ہے، تو بعید نہیں کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں آباد ہوں۔ حال ہی میں امریکہ کے ماہرین نے مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں کے اندر واقع ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو، یعنی زمینیں بھی ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمران یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں ہیں، یعنی مریخ کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں اور آبادیاں بھی ہیں۔ یہ کائنات اس آسمان اور زمین تک محدود نہیں، بلکہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمان دنیا کے نیچے زمین ہے، اسی طرح دوسرے آسمان کے نیچے بھی زمینیں ہیں، لیکن یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں، اور سائنس کی رسائی ہول سے باہر نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ زمینیں اور یہ آسمان اور اس کے اوپر کا پہلا آسمان اس طرح ہے جیسے مرغی کا چوزا جب تک انڈے کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے دنیا وہی ہوتی ہے، اور جب اس ہول سے باہر آتا ہے تو ایک وسیع دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ اسی طرح ہم اس زمین و آسمان کے ہول میں بند ہیں، لیکن اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ وہی الہی ہے جس نے ہم تک اس راز کا انکشاف کیا ہے کہ کائنات نہایت وسیع ہے۔